نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جبکہ روزہ دار اس کو نہ پھاڑے۔ ڈھال میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال کیا جانے والا لباس ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاس ڈھال ہو وہ اس بات سے مطمئن ہوتا ہے کہ دشمن کا حملہ اور دشمن کا وار مجھ پر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے دفاع کے لیے ڈھال پہنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اعمال عطا فرمائے ہیں یہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا تو مختلف جہتوں سے مختلف راستوں سے اس پر عذاب مسلط ہوگا، لیکن دائیں طرف اس کی نماز آ جائے گی، بائیں طرف قرآن آ جائے گا، پاؤں کی طرف صدقہ آ جائے گا۔ یہ مختلف اعمال ہیں جو انسان دنیا میں کرتا رہتا ہے۔ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح روزہ یہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن ڈال انسان کے لیے اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب تک کہ وہ مضبوط ہو۔ اگر اس میں کمزوری ہو، اس میں پھٹن ہو تو ظاہر ہے کہ یہ دشمن کے وار اور اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اپنی ذاتی حیثیت میں تو بڑی مضبوط چیز ہے، بڑی قوت والی چیز ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب ہے، ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب کہ گناہوں کے ذریعے سے اس میں پھٹن نہ آئے۔ گناہ انسان کے اعمال کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے عمل کہ جو فضائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل پر متعین کیے گئے ہوتے ہیں، انسان ان فضائل سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی بے روحی سے بغیر خشوع اور خضوع کے نماز پڑھتا ہے تو بعض لوگوں کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب یہ عمل تو بہت بڑا ہے، اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہے، اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ فضائل اور برکات تبھی نصیب ہوگی جب ان آداب و شرائط کے ساتھ اس عمل کو ادا کیا جائے، اور اگر وہ آداب نہیں ہے
وہ شرائط نہیں ہے کہ جس پر ان فضائل کا وعدہ ہے تو فرض کو انسان کا ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو اس پر فوائد مرتب ہونے تھے اس سے انسان معروف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے، اللہ کا حکم ہے، اس بنیاد پر ایک فریضہ ادا کیا جا رہا، ہم اپنے آپ کو کھانے سے روکتے ہیں، پینے سے روکتے ہیں، نفسانی خواہشات سے روکتے ہیں، حلال کاموں سے روکتے ہیں، حلال چیزوں سے روکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ روزہ رکھ کر ہم حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے رہے تو یہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال نہیں بن سکتا۔ ہاں، ایک فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن جو اس کے فوائد و برکات ہیں اس سے ہم معروف ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو عورتوں کے بارے میں خبر دی گئی کہ روزے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہیں، ان کا برا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ایک برتن لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہاں پہ قے کرو۔ چنانچہ انہوں نے قے کی تو ان کے اندر سے گوشت کی بوٹیاں نکلی، وہ بڑی حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آج گوشت کھایا ہی نہیں، یہ گوشت کہاں سے نکلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے روزہ رکھ کر غیبت کی ہو، اور غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح ایک آدمی اپنے حقیقی بھائی کی لاش کا، مردہ لاش کا گوشت کھائے۔ یہ تو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے غیبت کی۔ اب غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی اپنی ایک نحوستیں ہیں، اس پر بڑی شدید وعیدیں ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے جو روزے کی قوت اور طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، فوائد و برکات سے انسان معروف ہو گیا۔ اسی طرح روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر بدگوئی کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے کی حالت میں کوئی بھائی تم سے لڑے تو اس کو یہ بات کہہ کر خاموش ہو جاؤ کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ تو اس نے گویا کہ اپنے روزے کا حق ادا کیا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک گالی دیتا ہے تو ہم 10 دیتے ہیں کہ مجھے تو روزہ لگا ہوا ہے۔ تو روزے کا ہم یوں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کر ہمیں ایک گالی بھی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن ہم نے 10 گالیاں دے کر ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ تجھے پتہ نہیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو روزہ رکھ کر جب ہم گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، خواہ وہ زبان کا گناہ ہے، خواہ وہ کانوں کا گناہ ہے، خواہ وہ آنکھوں کا گناہ ہے، خواہ وہ اعضاء و جوارح کا گناہ ہے، دل و دماغ کا گناہ ہے، ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے روزے کی قوت و طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتا، فرمایا کہ اللہ اس کے بھوک اور پیاس کا کوئی اللہ کو پرواہ نہیں کہ تم میرے لیے بھوکے رہے ہو یا پیاسے رہے ہو۔ اس لیے یہ بہت عظیم عبادت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جو بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے ہم نے تمہیں اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ تو اسی بنیاد پر ہم حلال چیزیں نہیں کھاتے، حلال چیزیں نہیں پیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی حلال ہے، مشروبات حلال ہیں، کھانا پینا حلال ہے، لیکن روزہ رکھ کر ہم ان کے قریب نہیں جاتے۔
لیکن جھوٹ حرام ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کو گالی دینا حرام ہے، روزہ رکھ کر وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. غیبت حرام ہے، روزہ رکھ کر یہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن چکے ہیں کہ ہم ان سے بچنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے. اور روزہ رکھ کر اور گناہ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. اس لیے کم از کم روزہ رکھ کر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، تاکہ یہ روزہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بن سکے. یہ روزہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے. اس روزے کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، وہ فضائل و برکات ہم ساری سمیٹ سکیں اور یہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ بنے. لیکن اس کے لیے جو سب سے بنیادی اور اہم کام ہے وہ یہی ہے کہ روزہ رکھ کر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے گناہ کر رہے ہیں، شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر، اختیاری طور پر اور غیر اختیاری طور پر، دانستہ اور نادانستہ. کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں. ہم ایک جگہ بیٹھ کر اپنا احتساب کریں. آج ہمارا معاشرہ دوسرے کے احتساب کے لیے تو تیار ہے، لیکن احتساب کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں. اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ کہ روزہ رکھ کر میں کتنی نیکیاں کر سکتا ہوں اور کتنی کر رہا ہوں، کتنے گناہوں سے بچ سکتا ہوں اور کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں. شام کو تراویح کے بعد جب رات اپنے بستر پر جائیے تو تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے آپ اپنے ایک دن کا جائزہ لیں. آج صبح سے لے کر شام تک مجھ سے کتنے گناہ ہوئے. میں نے کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کی، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں جھوٹی قسم تو نہیں اٹھائی، کہیں کسی کو گالی تو نہیں دی، کہیں میری بدنگاہی تو نہیں ہوئی، آنکھ کا غلط استعمال تو نہیں ہوا، کوئی گانا تو نہیں سنا، فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھے، کالو کا استعمال تو غلط نہیں کیا. جب ہم اپنا احتساب کریں گے تو وہیں رات کو لیٹے لیٹے یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ کل یہ گناہ میں نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ جب اس نیت کے ساتھ ہم میدان میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں. وہ بہت سارے گناہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ہمارے سامنے ایک فہرست ہوگی کہ یار یہ کل گناہ میں نے کیا تھا، آج یہ گناہ میں نہیں کروں گا. اور جب گناہوں کی فہرست سامنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی توفیق بھی عطا فرمائے گی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. استغفار کرے اس پر اللہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر دے گا اور توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا. اور بعض اوقات ایسی بہترین توبہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور بعض اوقات ایک نیکی ایسی ہوتی ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے صغیرہ گناہ تو نیکیوں کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ اور استغفار ہے. تو ہم روزہ رکھ کر ایک تو نیکی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہے، وظائف ہیں اور بہت سارے اور نیکی کے کام ہیں، صدقہ خیرات ہے، نوافل کی ادائیگی ہے، فرائض کی ادائیگی ہے. یہ سب نیکی کے کام ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ ہماری نیکیوں میں نورانیت آئے، روحانیت آئے، ان میں قوت و طاقت آئے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں اور محفوظ رہیں. اس کے لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیوں کا زور اور طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو ہر شخص اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکتا ہے میں کن گناہوں کے اندر مبتلا ہوں اور کن گناہوں کو کس حد تک چھوڑنے کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں اور آسانی سے میں چھوڑ سکتا ہوں. ہر آدمی اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی
روزوں کی برکات ہمیں نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔